یزدان اپنے شاہانہ دفتر میں کرسی پر بیٹھا سگار کے دھوئے میں گم تھا کہ المیر کے بغیر کسی دستک کے ہی اندر داخل ہونے پر اس کا ہاتھ سگار سمیت ہوا میں ہی رک گیا۔ المیر نے اپنی خاموش مگر گہری نظروں سے یزدان کا جائزہ لیتے ہوئے چند قدم بڑھائے اور اپنی جیکٹ کی جیب سے فائلوں کا ایک بھاری پلندہ نکال کر یزدان کے سامنے موجود مہنگی لکڑی کی میز پر اتنی زور سے پٹخا کہ میز پر رکھا ہوا قیمتی گلدان تک لرز اٹھا۔ یزدان کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے حقارت سے المیر کی طرف دیکھا، مگر المیر کے چہرے پر چھائی ہوئی ٹھنڈک اور اس کے اعتماد نے یزدان کے اندر چھپے ہوئے خوف کو ایک لمحے کے لیے بیدار کر دیا۔ المیر نے اپنی ٹھنڈی آواز میں کہا کہ اس فائل میں وہ سب کچھ موجود ہے جس نے برسوں سے یزدان کی شرافت کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ یزدان نے جھک کر فائل کھولی تو اس کے ہاتھ تھر تھرانے لگے۔ سامنے موجود کاغذات اس کی زندگی کی ہر سیاہ حقیقت اور ان کالے کرتوتوں کا منہ بولتا ثبوت تھے جنہیں وہ دنیا سے چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ یزدان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں اور اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کمر کی جانب ہاتھ لے جا کر پستول نکالا۔ اس کا ہاتھ غصے سے کانپ رہا تھا اور وہ المیر کے سینے پر گولی اتارنے کے لیے تیار تھا کہ اچانک حویلی کے باہر سے گاڑیوں کی سائرن کی آوازیں فضا میں گونج اٹھیں۔ ابھی وہ گولی چلانے ہی والا تھا کہ حویلی کے دروازے زور سے کھلے اور پولیس کی بھاری نفری نے پورے کمرے کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یزدان کے ہاتھ میں تھمی پستول کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس کی نظریں اپنے گرد موجود وردی پوش اہلکاروں پر جم گئیں۔ المیر اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلا۔ اس کے چہرے پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس نے یزدان کے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ یزدان کا پستول لہرانے کا ارادہ اسی لمحے دم توڑ گیا جب پولیس افسر نے آگے بڑھ کر اسے اسلحہ پھینکنے کا حکم دیا۔ حویلی کی وہ پرسکون فضا جو کچھ لمحے قبل تک یزدان کے قبضے میں تھی اب قانون کے شکنجے میں جکڑی جا چکی تھی۔ پولیس افسر نے جیسے ہی یزدان کے ہاتھوں میں ہتکڑی کے ٹھنڈے دھات کے حلقے پہنائے، اس کے چہرے سے تکبر کی آخری رمق بھی غائب ہو گئی اور آنکھوں میں موجود وہ غرور جو کبھی اسے ناقابل تسخیر سمجھتا تھا یک دم ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یزدان نے ایک بار پھر المیر کی طرف دیکھا، مگر اس کی نظروں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہری شکست کی اداسی تھی۔ اس نے اپنے مہنگے سوٹ کو سمیٹنے کی کوشش کی لیکن ہتکڑیوں کی جھنکار نے اسے حقیقت کے کرخناک آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کا سر جو ہمیشہ فخر سے تنا رہتا تھا اب سینے پر جھک چکا تھا۔ پولیس کی گاڑی کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر اپنی اس حویلی کو دیکھا جسے وہ اپنی طاقت کا قلعہ سمجھتا تھا، مگر اب وہ قلعہ اس کی گرفت سے نکل چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی کی ایک جھلک اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ جان چکا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ حویلی کے سب سے تاریک کونے میں جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں پہنچ رہی تھی، راہم گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا اپنی ذات کے بکھرتے ہوئے کرچیوں کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد شراب کی خالی بوتلیں اور ماضی کی وہ فائلیں بکھری پڑی تھی جنہیں اس نے ایک غلط انا کی تسکین کے لیے داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس کی ہچکیاں کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ وہ اپنی حماقتوں کے اس طوفان میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا جس نے اس کے اپنے ہاتھوں سے اس کا گھر، اس کی عزت اور اس کی پہچان چھین لی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں کے بوجھ تلے دب کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کا دل پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا اور اس کے آنسو اس حقیقت کا اعتراف کر رہے تھے کہ اب اس کے پاس سوائے تنہائی اور رسوائی کے کچھ نہیں بچا تھا۔ بی جان جن کا وقار کبھی حویلی کی پہچان ہوا کرتا تھا اب اپنی بوڑھی اور تھرتھراتی کمر کے ساتھ المیر کے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے کی لکیریں گہرے پچھتاوے کی داستان سنا رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں نمی تھی جو برسوں کی سختیوں کو بہا کر لے جانے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے المیر کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ اپنی انا کے خول میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ انہیں حویلی کے تقدس کے نام پر ہونے والے ظلم کبھی دکھائی نہ دیے۔ انہوں نے اقرار کیا کہ راہم کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا اور قدسیہ کو نظر انداز کرنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی جس نے پورے خاندان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ المیر نے خاموشی سے بی جان کی طرف دیکھا جن کی انا اب زمین بوس ہو چکی تھی اور وہ کسی مجرم کی طرح اپنی غلطیوں کا بوجھ المیر کے پیروں میں ڈال کر معافی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ المیر نے بی جان کو اس ٹوٹتی ہوئی اور شکست خوردہ حالت میں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ جو کبھی اس حویلی میں تنہائی اور سرد مہری کا شکار رہا تھا اب اس کے دل میں بی جان کے لیے کوئی نفرت نہیں
بلکہ ایک گہری ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بھی جان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑی ہی نرمی سے انہیں سہارا دیتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ لمس برسوں سے جمے ہوئے برفیلے فاصلوں کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ بی جان کا سر اس کے کندھے پر ٹک گیا اور ان کی ہچکیاں ایک بار پھر گونج اٹھیں، مگر اس بار یہ آنسو مایوسی کے نہیں بلکہ توبہ کے تھے۔ المیر نے اپنی ٹھوڑی سے ان کے سر کو چھو کر ایک خاموشی سی تسلی دی اور ان کے کان میں سرگوشی کی کہ اب ماضی کے کسی بھی تلخ لمحے کو دوبارہ یاد کر کے خود کو اذیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو گزر گیا وہ اب محض ایک سبق ہے۔ اس نے بی جان کے کندھوں کو تھپتھپاتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کے تمام گلے شکوے اور اس حویلی کی پرانی تلخیاں اب اسی لمحے دفن ہو چکی ہیں اور وہ اب ایک نئی شروعات کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں نفرت کی نہیں بلکہ سکون کی گنجائش ہوگی۔ المیر نے حویلی کے ڈرائنگ روم میں موجود خاموشی کو چیرتے ہوئے وہ حتمی فیصلہ سنا دیا جو راحم کی زندگی کا نیا موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ اس نے بی جان اور گھر کے باقی ماندہ افراد کی موجودگی میں بغیر کسی تردد کے کہا کہ اب راحم کا اس حویلی میں رہنا نہ صرف اس کے اپنے اعصاب کے لیے بلکہ خاندان کے بکھرتے ہوئے وقار کے لیے بھی مزید نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس نے شہر سے دور اپنے اس فارم ہاؤس کا ذکر کیا جو پہاڑی سلسلے کے دامن میں ایک پرسکون اور تنہائی والی جگہ پر واقع ہے، جہاں کا قدرتی ماحول اور خاموشی راحم کو اپنی ذات کے ساتھ دوبارہ جڑنے کا موقع دے سکے گی۔ المیر کی آواز میں سختی نہیں بلکہ ایک منطقی فکر تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ راحم کو ان تمام طرح آسائشوں اور سازشوں سے دور کیا جائے جہاں وہ اپنے غصے اور نشے کی آگ میں جل رہا تھا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے طبی اور نفسیاتی علاج کی مانند تھا جس کے ذریعے المیر چاہتا تھا کہ راحم اپنی انا کے حصار سے باہر نکل کر ایک نئی زندگی کی طرف پہلا قدم اٹھائے۔ اس نے واضح کر دیا کہ وہاں راحم کے ساتھ صرف ایک وفادار ملازم ہوگا جو اس کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے گا، اور راحم کو اس تنہائی میں تب تک رہنا ہوگا جب تک وہ خود کو اپنی غلطیوں سے پاک اور ذہنی طور پر مستحکم محسوس نہ کرنے لگے۔ راحم نے المیر کے اس فیصلے کو سننے کے بعد کسی بھی قسم کی بحث یا احتجاج کرنے کی بجائے صرف ایک گہری اور لرزہ خیز خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے چہرے پر موجود تمام تر غصہ اور تکبر اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی بے بسی نے لے لی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر جھکایا اور بنا کوئی لفظ کہے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، جیسے وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کر چکا تھا کہ اب اس حویلی میں اس کے لیے صرف رسوائی ہی بچی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈالے حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ حویلی کے اونچے ستونوں اور ویران راہداریوں کو آخری بار ایک نظر دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی کا ایک قطرہ اترا، مگر اس نے اسے صاف تک نہیں کیا۔ وہ حویلی کی دہلیز سے باہر نکلا تو سورج ڈھل رہا تھا اور اس کے طویل سائے کے ساتھ وہ ابدی تنہائی بھی جڑ گئی تھی جس کا سامنا اسے آنے والے دنوں میں کرنا ہی تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور یوں راحم اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے جلا وطن ہو گیا جس کی شان و شوکت کبھی اس کی انا کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ گل مینا نے اپنی زندگی کی تمام تر آرائشوں اور حویلی کی پرتعیش یادوں کو ایک پرانی پوٹلی میں باندھ کر اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کا لباس اب وہی سادہ تھا جو اس کی بے بسی اور لاوارثی کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ کسی کو الوداع کہے بغیر حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلی جہاں سے شہر کی حدود ختم ہو کر ویران بستیوں کا آغاز ہوتا تھا۔ اس کے قدموں میں وہ رعنائی اب باقی نہیں رہی تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی، بلکہ اب ہر قدم ایک تھکن اور گمنامی کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اس نے آخری بار اس ویران بستی کے دھول اڑاتے راستوں کو دیکھا جہاں اسے اب اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنی تھی۔ وہاں کوئی اس کا منتظر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کی شناخت کا حوالہ۔ وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی جہاں دکھوں کی کوئی بھی انتہا نہیں تھی، لیکن اس کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ سورج کی آخری کرنیں جب اس کے چہرے پر پڑی تو اسے محسوس ہوا کہ اب وہ واقعی اس معاشرے کے لیے ایک فراموش کردہ داستان بن چکی ہے جس کی بازگشت بھی اب کہیں سنائی نہیں دے گی۔ وہ دھول اور گرد میں لپٹی ہوئی بستی کی جانب یوں بڑھ گئی جیسے پانی کا ایک قطرہ کسی وسیع اور خشک صحرا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ المیر نے اپنی گاڑی کو حویلی کے دروازے سے باہر نکالتے ہی ایکسلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ انجن کی گرج فضا میں گونج اٹھی اور گاڑی دھول اڑاتی ہوئی شہر کی مصروف شاہراہوں کو پیچھے چھوڑ کر ویرانے کی طرف دوڑنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور جذبات کا طوفان تھا۔ وہ اس وقت دنیا کی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنی منزل کی جانب گامزن تھا۔
وہ خفیہ پناہ گاہ جہاں قدسیہ اس کی حفاظت میں تھی اب اس کی روح کا واحد ٹھکانہ بن چکی تھی۔ گاڑی کی رفتار بڑھتی ہی جا رہی تھی جیسے وہ وقت کو شکست دے کر قدسیہ تک پہنچنے کی جلدی میں ہو۔ راستے کے سنگ میل تیزی سے پیچھے چھوٹ رہے تھے اور المیر کے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر گھوم رہی تھی، قدسیہ کی وہ اداس آنکھیں جو اب اس کے انتظار میں روشن ہونے والی تھیں۔ اس نے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اس کی ہر دھڑکن میں یہ احساس تھا کہ اب وہ حویلی کے تمام تر جھمیلوں اور ماضی کے سیاہ سائے سے بہت دور ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہا ہے جہاں صرف قدسیہ کی سانسیں اور اس کی مسکراہٹیں ہی باقی ہیں۔ جب گاڑی اس خفیہ حویلی کے پرسکون راستوں پر پہنچی تو المیر نے بریک لگائی اور ایک گہری سانس لے کر گاڑی سے اترا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سفر مکمل ہونے کو ہے۔ وہ حویلی کی طرف لپکا جہاں اس کی خوشیاں، اس کی قدسیہ اسے منتظر تھی۔ المیر جب پناہ گاہ والی حویلی کے کمرے میں داخل ہوا تو قدسیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے ساکت منظر کو دیکھ رہی تھی۔ المیر کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ مڑی تو اس کی نظریں المیر کے پرسکون اور چمکتے ہوئے چہرے پر ٹک گئیں۔ المیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور قدسیہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں کچھ اس طرح ہلایا جیسے کسی بھاری بوجھ کو فضا میں تحلیل کر رہا ہو۔ اس نے انتہائی نرم اور دھیمی آواز میں قدسیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ تمام دیواریں گر چکی ہیں جو اسے قید رکھتی تھیں۔ المیر نے قدسیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے بتایا کہ یزدان کا غرور خاک میں مل چکا ہے اور راحم اب اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا ہے۔ قدسیہ کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی جیسے وہ اس خبر کو حقیقت ماننے سے ہی قاصر ہو۔ المیر نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اب وہ اس دنیا میں مکمل طور پر آزاد ہے۔ اس کے ہر ڈر، ہر خوف اور ہر زنجیر ٹوٹ چکی ہے اور اب وہ ایک ایسی صبح کا آغاز کر سکتی ہے جس میں کسی کا جبر نہیں بلکہ صرف اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ یہ الفاظ قدسیہ کے لیے آزادی کی وہ نوید تھے جس کا انتظار وہ اپنی روح کی گہرائیوں میں برسوں سے کر رہی تھی۔ قدسیہ المیر کے الفاظ سن کر کچھ لمحوں کے لیے ہی ساکت کھڑی رہی جیسے یہ خبر اس کے ذہن کے گوشوں میں پوری طرح سما نہیں پا رہی۔ پھر آہستہ سے اس نے اپنی لمبی پلکیں گرا لی اور ایک نہایت ہی گہری اور طویل سانس لی۔ وہ سانس لیتے ہوئے ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں سے اس کے سینے پر رکھا ہوا پہاڑ جیسے بوجھ یک دم غائب ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے کے عضلات جو ہر پل کسی آنے والے خطرے کے ڈر سے تناؤ کا شکار رہتے تھے اب مکمل طور پر ڈھیلے پڑ چکے تھے اور اس کے ماتھے پر موجود فکر کی لکیریں بھی مٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہی صرف اس لیے تاکہ وہ اس نئے احساس کو، اس سکون کی کیفیت کو اپنی روح کے اندر تک جذب کر سکے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اور ایک ایسی اطمینان بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری جو اس کی پوری زندگی میں پہلی بار نمودار ہوئی تھی۔ المیر اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی سوکھی ہوئی کلی کو پہلی بار کھلتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ اس لمحے میں قدسیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اب اسے کسی ڈر، کسی خوف یا کسی یزدان کی ہوس نگاہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب وہ صرف ایک آزاد وجود تھی جو کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے تیار تھی۔ المیر نے قدسیہ کے قریب آ کر اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے نہایت ہی مضبوط اور پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ جو کچھ بھی سن رہی ہے وہ محض خواب نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس نے قدسیہ کی آنکھوں میں جھانک کر اسے یقین دلایا کہ اب یزدان کی وہ ہولناک قید ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن چکی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اب اسے واپس اس اندھیرے میں نہیں لے جا سکتی۔ المیر کے الفاظ میں ایک ایسی ضمانت تھی کہ قدسیہ کا لرزتا ہوا وجود مکمل طور پر پرسکون ہو گیا۔ اس نے قدسیہ کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑکی سے باہر پھیلے وسیع آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح یہ آسمان لامحدود ہے اسی طرح اب اس کی زندگی کے راستے بھی ہر طرح کی بندشوں سے آزاد ہیں۔ المیر نے اپنی بات کو دہراتے ہوئے اسے باور کرایا کہ اب اس کے اور اس کے سکون کے درمیان کوئی بھی دیوار حائل نہیں ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کے لیے ایک ایسی ڈھال بن کر کھڑا ہے جسے کوئی بھی سازش ہاتھ توڑنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اس لمحے المیر کا لہجہ کسی محافظ کی طرح اتنا ٹھوس تھا کہ قدسیہ کے دل میں چھپا آخری خدشہ بھی ہوا کے جھونکے کی طرح ہی اڑ گیا۔ قدسیہ نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے المیر کے چہرے کی طرف دیکھا جس میں اسے اب اپنی زندگی کے تاریک ترین دور کا واحد روشنی کا مینار نظر آیا۔ اس نے خاموشی سے المیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے سر کی ہلکی سی جنبش سے یہ اقرار کر لیا کہ وہ دل سے مان چکی ہے کہ المیر ہی وہ شخص ہے جس نے اسے قبر جیسی زندگی سے نکال کر زندگی کا حق بخشا تھا۔
اس کی نظروں میں المیر کے لیے ایک ایسی عقیدت اور گہرا اعتماد چھلک رہا تھا جو صرف ایک محسن کے لیے ہو سکتا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ جب ساری دنیا اس کے خلاف تھی تب صرف یہی ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اسے ہر طرح کی زنجیروں سے آزاد کروایا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ اب المیر کی ذات ہی اس کے لیے اس دنیا میں سب سے مقدس اور قابل اعتماد ٹھکانہ ہے۔ اس کا وجود جو پہلے ہر لمحہ لرزتا ہی رہتا تھا اب المیر کی موجودگی میں ایک ایسے سکون سے سرشار تھا جیسے ایک مسافر کو طویل سفر کے بعد اپنی منزل مل گئی ہو۔ اس لمحے قدسیہ نے اپنی پوری زندگی، اپنی خوشیاں اور اپنی بقا المیر کے نام لکھ دی۔ اسے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اسی شخص کے ہاتھ میں ہے اور یہ المیر ہی ہے جو اس کے بکھرے ہوئے وجود کا واحد محسن اور محافظ ہے۔ اس کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی اب بوجھل نہیں بلکہ ایک گہرے جذباتی ربط کا احساس دلا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان لفظوں کی ضرورت باقی نہ رہی تھی کیونکہ ان کی آنکھوں میں تیرنے والے جذبات سب کچھ ہی بیان کر رہے تھے۔ المیر نے قدسیہ کو جس طرح سے اپنی پناہ میں لیا تھا اس نے دونوں کی روحوں کو ایک انجانے مگر مضبوط رشتے میں باندھ دیا تھا۔ یہ تعلق ان دکھوں کا اور اذیتوں کی راکھ سے پیدا ہوا تھا جن سے وہ دونوں گزر کر آئے تھے۔ المیر کے چہرے پر موجود ٹھنڈک اب قدسیہ کے لیے سکون کا گہوارہ بن چکی تھی اور قدسیہ کی موجودگی نے المیر کی زندگی کی تنہائی کو ایک نئی اور حسین معاونیت عطا کر دی تھی۔ دونوں اس طرح ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے جیسے دو طوفانوں کے گزرنے کے بعد ساحل پر سکون کی لہریں اتر آئی ہوں۔ اس لمحے ان کے درمیان قائم ہونے والا رشتہ صرف ہمدردی تک محدود نہیں تھا بلکہ اس میں ایک ایسی گہری سمجھ بوجھ اور احترام بھی شامل تھا جو صرف انہی لوگوں کو نصیب میں ہوتا ہے جو مل کر زندگی کی جنگ جیت لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے دکھوں کو بغیر کہے محسوس کر لیا تھا اور اس خاموش مگر جذباتی تعلق کی گرہ اتنی مضبوط تھی کہ اسے وقت کی کوئی بھی گرد یا حالات کا کوئی بھی طوفان اب کبھی بھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ قدسیہ نے کمرے کی کھڑکی سے باہر پھیلی ہوئی صبح کی پہلی کرنوں کو دیکھا جن کی روشنی میں اسے اپنے بکھرے ہوئے وجود کے ٹکڑے ایک بار پھر اکٹھے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے دل میں وہ خوف جو برسوں سے اس کے ہر عمل کو کنٹرول کر رہا تھا اب آہستہ آہستہ امید کی حرارت میں بدل رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا گویا وہ ان نشانات کو مٹا رہی ہو جو ماضی کے جبر نے اس کی روح پر چھوڑے تھے۔ قدسیہ نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ لرزش نہیں تھی بلکہ ایک نیا عزم چھلک رہا تھا۔ اس نے خود سے خاموش عہد کیا کہ وہ ان تمام حادثات اور تلخیوں کو اپنے لیے ایک سزا نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز بنائے گی۔ اس نے المیر کی دی ہوئی حفاظت کے سائے میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے ان تمام خوابوں کو دوبارہ تربیت دینا شروع کیا جو کبھی وقت کی دھول میں دفن ہو گئے تھے۔ اب وہ کسی اور کی مرضی کی کٹ پتلی بن کر نہیں بلکہ ایک خود مختار عورت بن کر جینے کا فیصلہ کر چکی تھی جس کا ہر قدم اب اس کی اپنی پہچان اور اپنے سکون کی تعمیر کے لیے جانب اٹھے گا۔ اس کا عزم اتنا اٹل تھا کہ ماضی کے تمام زخم جو کبھی اس کی کمزوری تھے اب اس کے لیے تجربے کا وہ سرمایہ بن گئے تھے جن کی بنیاد پر وہ اپنی نئی روشن اور آزاد زندگی کی عمارت کھڑی کرنے جا رہی تھی۔ المیر نے قدسیہ کی زندگی کو صرف ایک محفوظ پناہ گاہ فراہم کرنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا۔ اس نے قدسیہ کو اپنے قریب بٹھایا اور بڑی ہی سنجیدگی سے اس کی خواہشات اور تعلیمی اہداف کے بارے میں بات کی، یہ جانتے ہوئے کہ قدسیہ کا ذہن کتنا زرخیز ہے اور اسے صرف ایک مناسب موقع کی ضرورت ہے۔ المیر نے فوری طور پر ملک کے بہترین تعلیمی اداروں سے رابطہ کیا اور قدسیہ کے لیے تمام تر ضروری انتظامات مکمل کر لیے۔ اس نے نہ صرف اس کی فیس اور دیگر اخراجات کا بیڑا اٹھایا بلکہ اسے ہر طرح کے وسائل بھی فراہم کیے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو کسی بھی رکاوٹ کے بغیر جاری رکھ سکے۔ المیر نے اسے لائبریری کی کتابیں، لیپ ٹاپ اور وہ تمام ضروری اشیاء فراہم کی جن کی مدد سے وہ خود کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تیار کر سکے۔ وہ قدسیہ کو یہ یقین دلاتا رہا کہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ اس کا مستقبل اب المیر کی اولین ترجیح ہے۔ اس نے نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ قدسیہ کے اندر چھپے ہوئے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اسے باور کرایا کہ وہ اب صرف ایک آزاد انسان نہیں بلکہ ایک ایسی باصلاحیت خاتون ہے جس کے پاس اپنی تقدیر بدلنے کی مکمل آزادی اور طاقت موجود ہے۔
المیر کا یہ عمل صرف ایک مالی مدد نہیں تھی بلکہ یہ قدسیہ کا اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کی ایک باوقار کوشش تھی جس نے قدسیہ کے اندر ایک نئی امنگ پیدا کر دی تھی۔ شام کا سحر انگیز منظر حویلی کے باغ میں بکھرا ہوا تھا جہاں پھولوں کی ہلکی مہک فضاؤں میں ایک سکون گھول رہی تھی۔ المیر اور قدسیہ باغ کے بینچ بنے سنگ مرمر کے چبوترے پر بیٹھے تھے جہاں سے دور افق پر ڈھلتے سورج کے رنگ ان کی زندگی میں آنے والے نئی سحر کی نوید دے رہے تھے۔ المیر نے قدسیہ کی طرف دیکھتے ہوئے جو اب بھی بہت پرسکون اور توانا لگ رہی تھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آنے والے کل کا خاکہ کھینچا۔ وہ دونوں مل کر ایک ایسے روشن مستقبل کی تعمیر کے خواب بن رہے تھے جہاں ماضی کے تاریک سائے کا کوئی گزر نہ ہو بلکہ صرف ان کی اپنی محنت، خوشی اور آزادی کے رنگ ہوں۔ المیر اسے بتا رہا تھا کہ کیسے وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی ایک الگ پہچان بنائے گی، جبکہ قدسیہ المیر کی آنکھوں میں جھانک کر ان تمام خواہشات کا اظہار کر رہی تھی جو برسوں سے اس کے دل کے کسی گوشے میں دبے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایسی دنیا کا تصور کر رہے تھے جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست اور ساتھی بن کر قدم سے قدم ملا کر چلیں، اس باغ کے سکون میں جہاں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ اور ان کی دھیمی آوازیں تھیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے دکھوں کا طوفان اب گزر چکا ہے اور اب جو زندگی ان کے سامنے ہے وہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ امیدوں اور خوابوں کی روشنی سے بھی منور بھی ہے۔ وہ صرف باتیں نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک نئی زندگی کا نقشہ اپنے دلوں میں بھی اتار رہے تھے جس کے ہر ورگ پر صرف سکون، ترقی اور باہمی احترام کی ہی تحریر درج تھی۔ المیر نے قدسیہ کے لیے صرف ایک محافظ کا کردار ہی نہیں نبھایا بلکہ وہ اس کے لیے ایک ایسی ڈھال اور حوصلہ افزا ساتھی بن گیا جس کی قدسیہ کو ہر قدم پر ضرورت تھی، چاہے قدسیہ کی تعلیم کا مشکل مرحلہ ہو یا خود کو نئے معاشرتی سانچوں میں ڈھالنے کی جدوجہد۔ المیر ہر موڑ پر اس کے ساتھ ہی کھڑا نظر آتا تھا۔ جب بھی قدسیہ کسی کام میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی یا ماضی کے خوف اس کے قدموں کو لڑکھڑانے لگتے، المیر کی پرعزم مسکراہٹ اور اس کے پراعتماد الفاظ اس کے لیے ہمت کا ایک نیا سامان لے آتے۔ المیر اسے مسلسل یہ باور کراتا کہ اس کی ذہانت اور صلاحیتیں کسی سے بھی کم نہیں ہیں اور اسے ان رکاوٹوں سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو ماضی نے اس کی راہ میں کھڑی کی تھیں۔ وہ اکثر اسے کہتا کہ غلطیاں کرنا انسانی فطرت ہے اور زندگی ان غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کا نام ہے۔ المیر کی یہ حوصلہ افزائی محض لفظی نہیں تھی بلکہ وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی پر بھی اس طرح خوش ہوتا جیسے وہ اس کی اپنی کامیابی ہو۔ اس کی موجودگی سے قدسیہ کو یہ احساس شدت سے ہونے لگا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسی قوت ہے جو اس کے ہر خواب کو سچ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس مسلسل رہنمائی اور اعتماد نے قدسیہ کے اندر ایک ایسی چٹان جو ایسی مضبوطی پیدا کر دی تھی کہ وہ اب کسی بھی چیلنج کا سامنا مسکرا کر کرنے کے لگی تھی، اور یہ سب المیر کی اس بے پناہ حمایت کا نتیجہ تھا جس نے قدسیہ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا۔ قدسیہ نے اپنی زندگی کے ان تمام زخموں اور تلخ یادوں کو بھلانے کے لیے کتابوں کی دنیا کو اپنے اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے کے گوشے میں جہاں کھڑکی سے چن کر آتی دھوپ کتابوں کی اوراق پر رقص کرتی تھی، گھنٹوں گم سم بیٹھی رہتی۔ اس کے سامنے رکھی ہوئی موٹی موٹی کتابیں اس کے لیے محض کاغذ کا مجموعہ نہیں بلکہ ان کی نئی دنیاؤں کے دروازے تھے جہاں وہ اپنی ذات کو گم کر سکتی تھی۔ جب بھی ماضی کی کوئی تاریک سائے اس کے ذہن کے دریچوں پر دستک دیتے، وہ فوراً کسی کتاب کے ورق گردانی شروع کر دیتی۔ الفاظ کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے اسے وہ سکون ملتا جو اسے حقیقت کی دنیا میں کہیں نہیں ملا تھا۔ اس کے لیے مطالعہ اب صرف تعلیم کا حصہ نہیں بلکہ ایک ایسا نفسیاتی عمل بن چکا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے دکھوں کی شدت کو کم کرتی۔ وہ ان کہانیوں اور کرداروں میں اتنی مگن ہو جاتی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوتا۔ المیر جسے اب اتنی یکسوئی سے پڑھتے ہوئے دیکھتا تو دور سے ہی ایک اطمینان بھری نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے وہاں سے ہٹ جاتا۔ کتابوں کی ان اوراق میں چھپی کہانیاں قدسیہ کے لیے اس حقیقت کا اعتراف بن گئی تھی کہ زندگی صرف درندوں کے خوف اور قید خانوں کا نام نہیں بلکہ ایک وسیع میدان ہے جس میں ہر انسان اپنی داستان خود لکھ سکتا ہے۔ یوں کتابوں کی سیاہی سے وہ اپنے ماضی کے تمام تلخیوں کو دھیرے دھیرے مٹا رہی تھی اور ان الفاظ کے جادو سے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو دوبارہ جوڑ رہی تھی۔ عدالت کا کمرہ اس دن معمول سے کہیں زیادہ پرسکون مگر ایک عجیب سی دبیس کشیدگی میں لپٹا ہوا تھا، جہاں ہجوم کی آنکھیں یزدان کے کٹہرے پر جمی تھیں
المیر نے اپنی پوری قوت اور وسائل کو بروئے کار لا کر جو ثبوت اکٹھے کیے تھے وہ اب وکیل صفائی کی میز پر ایک فائل کی صورت میں موجود تھے۔ جب وکیل نے ان ثبوتوں کو جج کے سامنے پیش کیا تو پورے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ یہ محض کاغذات نہیں تھے بلکہ ان تمام غیر قانونی معاہدوں، مالی خرد برد اور قدسیہ کو قید رکھنے کی تصدیق کرنے والے ڈیجیٹل شواہد کا نچوڑ تھے۔ جج کی آنکھوں کے سامنے جب وہ تصاویر، ریکارڈ شدہ آڈیوز اور گواہوں کے حلف نامے آئے تو یزدان کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا، جس نے برسوں تک اپنے اثر و رسوخ کے بلبوتے پر قانون کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ المیر اپنی جگہ پر پتھر کی طرح ہی ساکت بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ انصاف اب کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ یزدان نے جب اپنے وکیل کی طرف مدد کے لیے دیکھا تو اسے وہاں بھی صرف شکست نظر آئی، کیونکہ ان ثبوتوں کی کاٹ اتنی گہری تھی کہ اس کے تمام تر جھوٹ اور سازشیں بے نقاب ہو کر رہ گئی تھیں۔ عدالت کے کمرے میں موجود ہر شخص کو یہ باور ہو چکا تھا کہ اب یزدان کی وہ حکمرانی جس کی بنیاد ظلم پر تھی ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہونے والی ہے۔ عدالت کے کمرے میں موجود تمام تر شور و غل اس وقت ایک دم تھم گیا جب جج اپنی کرسی سے اٹھے اور ہال میں چھائی ہوئی سنگینی خاموشی کو چیرتی ہوئی ان کی آواز گونجی۔ جج کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی اور ان کی نظریں یزدان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جو اب پسینے سے شرابور اور مکمل طور پر نڈھال ہو چکا تھا۔ جج نے ایک ایک کر کے ان جرائم کو دہرایا جو یزدان نے اپنی طاقت کے نشے میں کیے تھے، انسانی حقوق کی پامالی، اغوا اور معاشرتی قوانین کو توڑتے ہی سنگین الزامات اب حقیقت کا روپ دھار چکے تھے۔ پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا جس کا انتظار المیر اور قدسیہ کی طرح عدالت میں موجود ہر مظلوم کو تھا۔ جج نے اپنے دستخط شدہ فائل بند کرتے ہوئے انتہائی پروکار اور دو ٹوک لہجے میں یزدان کو عمر قید کی سزا سنائی۔ یہ سزا سنتے ہی یزدان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی نظریں بے بسی سے عدالت کی چھت کو تکنے لگی جہاں اس کی دنیا کا غرور آخری دم توڑ رہا تھا۔ عدالت کے باہر ایک ہلچل مچ گئی، کیونکہ یہ صرف ایک مجرم کو ملنے والی سزا نہیں تھی بلکہ یہ انصاف کی اس فتح کا اعلان تھا جس نے ظلم کے ایوانوں کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ المیر نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی طمانینت کی لہر دوڑی جو اس بات کی غماز تھی کہ اب یزدان کی قید کی سیاہ راتیں ختم ہوئیں اور انصاف کا سورج پوری آب و تاب سے طلوع ہو چکا تھا۔ جیل کی اندھیری اور نم آلود کوٹری میں جہاں روشنی کی ایک معمولی سی کرن بھی کسی نعمت سے کم نہ تھی، یزدان سلاخوں کے پیچھے فرش پر نیم دراز بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے پڑی ہوئی سرد دیواریں اسے اس کے ماضی کے جرائم کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جس کے ایک اشارے پر دنیا تھم جایا کرتی تھی آج ایک چار دیواری کے اندر اپنی شناخت ہی کھو بیٹھے گا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور اس کی نظریں سلاخوں کے پار خلا میں ہی جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے نصیب کو کوس رہا تھا، ہر لمحہ اسے ایک سولی کی طرح محسوس ہو رہا تھا اور اس کے کانوں میں عدالت کا وہ آخری فیصلہ گونج رہا تھا جس نے اس کے تمام تر اختیارات چھین لیے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس کی ہوس اور تکبر نے اسے اس ویران مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اب اس کے پاس صرف پچھتاوا اور تنہائی ہی باقی تھی۔ سلاخوں کے پیچھے سے گزرنے والے ہر پہرے دار کے قدموں کی چاپ اسے یاد دلاتی کہ اب وہ ایک قیدی ہے اور اس کی زندگی اب انہی بے رحم سلاخوں کے گرد سمٹ کر رہ گئی ہے۔ یزدان کی آنکھوں میں اب کوئی انتقام کی آگ نہیں تھی بلکہ اپنی ویران قسمت اور بکھر جانے والی شہنشاہی کا ماتم تھا، جہاں اب نہ تو کوئی اس کی پکار سننے والا تھا اور نہ ہی اس کے نام کی دھاک بٹھانے والا کوئی گروہ تھا۔ وہ اب صرف وقت کی چکی میں پسینے والا ایک ایسا مجرم تھا جس کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے کیے کی سزا کا اعلان کر رہا تھا۔ یزدان کے انجام کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک طویل عرصے سے چھائی ہوئی ویرانی اور خوف کے سائے چھٹ گئے۔ خبر ملتے ہی وہ پرانے ملازمین جو یزدان کے جبر اور خوف کی وجہ سے حویلی چھوڑ کر چلے گئے تھے ایک ایک کر کے واپس لوٹنے لگے۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر اب وہی پرانی چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ کسی کے ہاتھ میں جھاڑو تھی تو کوئی باغیچے میں مرجھائے ہوئے پودوں کو پانی دے کر ان کی زندگی بحال کرنے میں مصروف تھا۔ المیر نے ان ملازمین کا دل سے استقبال کیا جس سے ان کے دلوں میں موجود پرانا ڈر بھی ختم ہو گیا تھا۔ باورچی خانے سے پکوانوں کی خوشبو اٹھنے لگی تھی اور راہداریوں میں ملازمین کی دھیمی سرگوشیاں اور کام کی آوازیں واپس لوٹ آئیں جو کبھی یزدان کے دور میں خاموش کروا دی گئی تھیں۔
قدسیہ جو اب اس کو کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے حویلی میں بھی سانس لینے لگی ہے۔ ہر طرف رونقیں بحال ہو رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے حویلی کی دیواریں بھی اس آزادی کا جشن منا رہی ہوں۔ ملازمین کی واپسی نے نہ صرف اس گھر کو دوبارہ ترتیب دیا بلکہ حویلی کو ایک بار پھر گھر بنا دیا، جہاں اب خوف کی جگہ احترام اور سکون نے لے لی تھی۔ ہر شخص کے چہرے پر امید تھی کہ اب اس حویلی میں صرف خوشیاں ہی بسیرا کریں گی۔ بی جان جو حویلی کے پرانے اصولوں اور روایات کی پاسدار تھیں، اب یزدان کی سکوت کے بعد ہی اپنی غلطیوں کا احساس کر چکی تھیں۔ انہوں نے کمرے میں قدسیہ کے حوالے سے المیر سے تفصیلی گفتگو کی، جن میں ان کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو ماضی میں قدسیہ کے لیے ہمیشہ زہر آلود رہتی تھی۔ بی جان نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ قدسیہ پر ہونے والے تمام مظالم میں ان کی خاموشی بھی برابر کی شریک تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک بار پھر فیصلہ کیا کہ اپنی اس پالکی اور سواری کے تمام تر لوازمات کے ساتھ ہی وہ المیر کو ہمراہ لے کر اس پناہ گاہ والی جگہ پر پہنچے جہاں قدسیہ اب سکون سے رہ رہی تھی۔ بی جان نے قدسیہ کے سامنے ہی کھڑے ہو کر نہ صرف اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا بلکہ اسے اپنی بیٹی کا درجہ دیتے ہوئے حویلی واپس لانے کا بھی اس کے لیے پرخلوص دعوت دی۔ انہوں نے قدسیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ اب اس حویلی میں اس کے لیے صرف عزت، محبت اور تحفظ ہے اور کوئی بھی اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کر سکے گا۔ بی جان کا یہ اقدام قدسیہ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، کیونکہ یہ صرف واپسی کا بلاوا نہیں تھا بلکہ معاشرے اور خاندان کے سامنے قدسیہ کے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی کا ایک باقاعدہ اعلان تھا۔ قدسیہ نے جب بی جان کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو اس کے دل کا آخری بوجھ بھی ہلکا ہو گیا اور اس نے بڑی ہی عاجزی اور وقار کے ساتھ اس پیشکش کو قبول کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب وہ سر اٹھا کر اپنی حویلی میں داخل ہو سکے گی۔ عدت کے ایام قدسیہ کے لیے اپنی ذات کو از سر نو ترتیب دینے کا ایک پرسکون اور روحانی وقفہ بن گئے۔ حویلی سے ایک خاموش اور پرسکون حصے میں جہاں سے کھڑکی کے ذریعے باہر باغ کا منظر دکھائی دیتا تھا، اس نے اپنی شب و روز عبادت، تلاوت اور دعا کے لیے وقف کر دیے تھے۔ وہ وقت جو کبھی یزدان کے خوف اور اضطراب میں گزرتا تھا، اب سجدوں کی طمانینت اور دعاؤں کے سکون میں ہی ڈھل چکا تھا۔ اس نے اس دوران صبر کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور اس کے لبوں پر ہر وقت رب کائنات کا شکر اور آنے والے بہتر مستقبل کے لیے دعائیں رہتی تھیں۔ تنہائی میں بھی وہ اپنے ماضی کے تمام زخموں کو دعاؤں کے ذریعے دھوتی رہی اور اس کا دل آہستہ آہستہ ان تمام قدور و توق سے پاک ہو گیا جو اس کی روح پر بوجھ تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صبر کا دور اس کی اگلی زندگی کی بنیاد ہے، اس لیے وہ ہر گھڑی کو ایک امتحان سمجھ کر گزارتی۔ المیر بھی اس دوران دور سے ہی اس کی مکمل پردہ پوشی اور سکون کا خیال رکھتا۔ اس کے پاس کوئی بھی بلا اجازت نہ جاتا، جس سے قدسیہ کو عبادت اور سوچ بچار کے لیے مکمل یکسوئی میسر تھی۔ ان دنوں میں اس کے چہرے پر ایک ایسی نورانیت اور سنجیدگی آ گئی تھی جو صرف اللہ کی رضا پر راضی رہنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور وہ اپنے صبر کے ان لمحات میں اپنی روح کو آنے والی نئی زندگی کے لیے پاکیزہ کر رہی تھی۔ المیر کی محبت میں ایک ایسی پاکیزگی تھی جو اسے ہر لمحہ حدود کا پاس رکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس نے قدسیہ کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگاتی تھی، لیکن اس کے تقدس اور وقار کی حفاظت اس کے لیے اپنی خواہشات سے کہیں بڑھ کر تھی۔ المیر بخوبی جانتا تھا کہ ابھی قدسیہ تک اپنے ماضی کے زخموں اور عدت کے جذباتی اور روحانی سفر سے گزر رہی ہے، اس لیے اس نے شعوری طور پر ان کے درمیان ایک باوقار سا فاصلہ قائم کر رکھا تھا۔ وہ قدسیہ سے ملنے کے لیے حویلی آتا، مگر ہمیشہ ان کے درمیان ایک حد ادب برقرار رہتی۔ وہ گفتگو کرتا، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا اور اس کے مستقبل کے لیے منصوبے بھی بناتا، لیکن اس کے انداز میں ایک ایسا ٹھہراؤ والی سنجیدگی تھی جو قدسیہ کو کسی بھی قسم کی خوف یا دباؤ کا شکار نہیں ہونے دیتی تھی۔ المیر کا یہ فاصلہ در حقیقت ایک خاموش اعلان تھا کہ وہ قدسیہ کو اپنی ملکیت نہیں بلکہ ایک محترم ہستی سمجھتا ہے۔ وہ اس کی عزت نفس کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ جب بھی کسی معاملے پر بات کرنی ہوتی وہ ہمیشہ اجازت لے کر یا مناسب دوری سے بات چیت کرتا۔ المیر کا یہ رویہ قدسیہ کے دل میں اس کے لیے احترام کو کئی گنا بڑھا دیتا تھا، کیونکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ یہ شخص اس کی پاکیزگی اور اس کے وقار کا محافظ بن کر کھڑا ہے۔
یہ دوری ان کے تعلق میں کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی مضبوط دیوار تھی جس نے ان کے رشتے کی بنیاد کو مزید پائیدار اور مقدس بنا دیا تھا۔ عدت کے دنوں کی خاموشی اور تنہائی میں رات کی تاریکی جب گہری ہو جاتی تو المیر اور قدسیہ کے درمیان فون پر ہونے والی گفتگو ایک ایسا ذریعہ بن جاتی جو ان کی روحوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا۔ وہ گھنٹوں فون پر مگن رہتے جہاں الفاظ کا سفر شاعری کی لطافت سے شروع ہو کر مستقبل کے حسین خوابوں تک جا پہنچتا۔ المیر اپنی دھیمی اور پروکار آواز میں علامہ اقبال کی خودی پر مبنی اشعار یا فیض کی رومانیت سے قدسیہ کو نوازتا تو قدسیہ بھی اپنی شیریں زبان میں اس کے جواب میں کوئی شعر پڑھ کر اس کے جذباتی تسلسل کو قائم رکھتی۔ وہ شاعری ان کے اشعار میں اپنے دل کے وہ جذبات تلاش کر لیتے جنہیں زبان سے کہنا مشکل ہوتا تھا۔ شاعری کے اس رسیلے پن کے بعد ان کی باتیں مستقبل کے ان منصوبوں کی طرف مڑ جاتی جو انہوں نے اپنی نئی زندگی کے لیے ترتیب دیے تھے۔ قدسیہ اسے اپنی پڑھائی کے اہداف کے بارے میں بتاتی اور المیر اسے ان راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حوصلہ دیتا۔ وہ اس بارے میں بھی بات کرتے کہ کس طرح وہ حویلی کے ماحول کو مزید پرسکون بنائیں گے اور کیسے ان کی مشترکہ زندگی ایک ایسی مثال بنے گی جہاں ظلم کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ فون کی وہ دھیمی روشنی اور ان کی خاموش مگر گہری باتیں ان کے درمیان فاصلوں کو ختم کر کے ایک ایسا مضبوط جذباتی رشتہ بنا رہی تھیں جس میں محبت کے ساتھ ساتھ باہمی احترام اور ذہنی ہم آہنگی بھی خوشبو سے بسی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے جب یہ فون کی باتیں حقیقت کی زمین پر اتریں گی اور ان کا ساتھ ہمیشہ کے لیے دائمی ہو جائے گا۔ قدسیہ کے دل میں اب بھی کہیں نہ کہیں ماضی کے اندھیروں کی کچھ باقیات موجود تھیں۔ کبھی کبھی کوئی انجانا خوف اسے چونکا دیتا یا اسے لگتا کہ شاید یہ پرسکون زندگی محض ایک خواب ہے جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے۔ المیر اس کی ہر خاموش ہچکچاہٹ کو بھانپ لیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس طرح کی صدمات سے قدسیہ گزری ہے اس سے نکلنا میں وقت درکار ہے۔ المیر اس کی ہمت بن کر اس کے ہر ڈر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے مشن پر تھا۔ جب بھی قدسیہ کسی بھی معاملے میں خواہ وہ تعلیمی چیلنج ہو یا پھر معاشرتی میل جول اپنے قدم پیچھے کھینچتی المیر اس کے سامنے ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ اسے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یقین دلاتا کہ قدسیہ اب تمہارے سامنے کوئی دیوار نہیں اور اگر ہو بھی تو میں اسے اپنی طاقت سے گرا دوں گا۔ تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری ہمت میرا حوصلہ شامل ہے۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں خود مختاری کا تجربہ کرواتا، اس کا اعتماد بحال ہو۔ المیر کے ان اقدامات اور مسلسل ساتھ نے قدسیہ کے اندر سے اس ڈر کو ختم کر دیا تھا جو اسے ہمیشہ اپنی ہی ذات سے خوفزدہ رکھتا تھا۔ اب قدسیہ کو یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی مستقبل کسی بھی رحم و کرم پر نہیں بلکہ المیر کے ساتھ اس کی اپنی مضبوط قوت ارادی پر منحصر ہے۔ اس نے اسے سکھا دیا تھا کہ ڈر کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ اس کے سامنا کرنا ہے، اور اس عمل میں المیر کی موجودگی قدسیہ کے لیے ایک ایسے سہارے جیسی تھی جس نے اس کی پوری شخصیت کو ایک نئی توانائی اور بے خوفی سے نواز دیا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں اب خوف کی جگہ خوشبو اور امیدوں نے لے لی تھی۔ قدسیہ کی عدت مکمل ہوئی اور زندگی کے نئے باب کے آغاز میں خوشی میں حویلی کو ایک بار پھر دلہن کی طرح ہی سجانے کا فیصلہ کیا گیا۔ المیر نے خود ہر تیاری کی نگرانی کی جس میں اس کی ترجیح صرف شان و شوکت نہیں بلکہ قدسیہ کی پسند اور اس کا سکون بھی تھا۔ حویلی کے صحن میں رنگ برنگی روشنیوں کی لڑیاں لگائی جا رہی تھیں اور پرانی حویلی کی در و دیوار ایک بار پھر کہکوں اور چہل پہل سے گونج اٹھی تھی۔ ملازمین کے چہروں پر ایک عجیب سی خوشی تھی جیسے وہ کسی اجنبی کے نہیں بلکہ اپنے گھر کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہوں۔ بی جان خود بڑے اہتمام سے شادی کے جوڑے، زیورات اور دیگر تحائف سے ان کے انتخاب میں مصروف تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اب قدسیہ کے لیے وہی پیار جھلک رہا تھا جو وہ اس وقت محسوس کرتی تھی جب وہ اسے اپنی بہو کے طور پر قبول کر رہی تھی۔ المیر نے حویلی کے باغ کو نکاح کی تقریب کے لیے خاص طور پر تیار کروایا جہاں پھولوں کی چادریں اور سفید و سنہری رنگوں کا امتزاج ایک پروکار اور پاکیزہ ماحول بنا رہا تھا۔ حویلی کے ہر کونے میں خوشیوں کی لہر دوڑ رہی تھی۔ قدسیہ جو اب تک اپنی کتابوں اور سوچوں میں گم رہتی تھی اب ان تیاریوں کو دیکھ کر ایک نئی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے دہلیز پر کھڑی تھی۔ یہ محض ایک نکاح کی تقریب نہیں تھی بلکہ یہ اس صبر اور جدوجہد کا حسین انجام تھا جس نے قدسیہ کو المیر کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ ہر طرف رونقیں تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے قدرت خود اس جوڑے کے لیے ایک نئی کائنات تخلیق کر رہی ہو۔ بی جان کی شخصیت میں اب ایک حیرت انگیز تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ حویلی کی روایات کو جس سختی سے تھامے ہوئے تھی اب اسی جذبے سے وہ قدسیہ اور المیر کی نئی زندگی کی بنیاد رکھنے کے لیے کوشاں تھیں۔ بی جان نے نکاح کے تمام انتظامات کی باغ دوڑ خود اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ وہ علی الصبح اٹھ کر حویلی کے صحن اور ہال کا معائنہ کرتی جہاں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام ہونا تھا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کا بھی خیال رکھتی۔
انہوں نے اپنے پرانے صندوقوں سے وہ نوادرات اور زیورات نکالے جو نسلوں سے حویلی کی ملکیت تھے تاکہ وہ آج قدسیہ کو اپنے ہاتھوں سے پہنا سکیں۔ بی جان کا یہ انداز دیکھ کر حویلی کے باقی مکینوں اور ملازمین کو بھی ایک عجیب سا اطمینان مل رہا تھا، کیونکہ یہ اس بات کی واضح علامت تھی کہ حویلی کے سب سے طاقتور فرد نے قدسیہ کو مکمل طور پر دل سے اپنا لیا ہے۔ بی جان کی نگرانی میں حویلی کے باغ کو اس طرح سجایا گیا جیسے وہ کسی پرانی داستان کا حصہ ہو۔ وہ خود باورچی خانے میں جا کر مہمانوں کے لیے بنتے والے کھانوں اور مٹھائیوں کا ذائقہ چکھتی تاکہ سب کچھ بہترین ہو۔ ان کی یہ محنت محض ایک رسم پوری کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کا اظہار تھی کہ وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا کفارہ ادا کر رہی ہیں۔ جب بھی جان المیر کے پاس آتی ہیں اور شادی کی تیاریوں کے بارے میں تفصیل بتاتی تو ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور سکون ہوتا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ حویلی کی ہر دیوار، ہر گوشہ اور ہر سجاوٹ بی جان کی اس بدلتی ہوئی سوچ اور قدسیہ کی ان کی بڑھتی ہوئی محبت کی گواہی دے رہی تھی، جس نے اس گھر کو ایک بار پھر ایک خوشحال خاندان کی شکل میں بدل دیا تھا۔ نکاح کی تقریب اپنے اختتام پذیر ہوئی اور ہال میں موجود مہمانوں کی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوا، مگر ان سب کے درمیان المیر اور قدسیہ کا اپنا ایک الگ ہی عالم تھا۔ جب تمام رسمی کارروائیاں مکمل ہو گئیں اور ارد گرد کا شور کچھ دھیما پڑا تو دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں۔ اس لمحے ان کی مسکراہٹوں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی گہری طمانینت تھی جو صرف روحوں کے ملاپ سے ہی جنم لیتی ہے۔ قدسیہ، جس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے تک ماضی کی اداسی کی دھند تھی، اب اس میں ایک روشن مستقبل کی کرن چمک رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا سر جھکا کر ایک پروقار اور شرمیلی مسکراہٹ دی جو اس بات کا اعتراف تھی کہ اب وہ ایک محفوظ اور محبت کرنے والے جیون ساتھی کے سائے میں ہے۔ المیر، جو اب تک ایک محافظ اور جدوجہد کرنے والے سپاہی کی طرح مستعد تھا، اب ایک شفیق شوہر کے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون مسکراہٹ بکھری تھی جو بتا رہی تھی کہ اس کی برسوں کی انتظار اور المیر کی وہ ساری کوششیں جو اس نے قدسیہ کو واپس لانے اور اسے تحفظ دینے کے لیے کی تھیں، آج مکمل ہو گئی ہیں۔ دونوں کے درمیان اس خاموش تبادلے نے تمام الفاظ سے زیادہ بات کر دی تھی۔ ان کی مسکراہٹوں میں اب دکھوں کا مداوا تھا، ایک دوسرے پر مکمل اعتماد تھا اور ایک ایسی پائیدار وابستگی کا وعدہ تھا جسے اب کوئی بھی طاقت توڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس سکون کے لمحے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے جیسے وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہوں کہ آخرکار سبق جیت ہی گیا۔ نکاح کے بعد حویلی کی فضا ہی بدل گئی تھی۔ شام ڈلتے ہی حویلی کے ہر کونے، ہر کھڑکی اور ہر منڈے پر چراغ روشن کر دیے گئے، جس سے پوری حویلی کسی تارے بھرے آسمان کی طرح جگمگانے لگی۔ یہ صرف چراغوں کی روشنی نہیں تھی، بلکہ یہ اس خوشی کا اظہار تھا جو برسوں بعد اس حویلی کے باسیوں کو نصیب ہوئی تھی۔ پرانے ملازمین کے چہروں پر بھی چمک تھی اور حویلی کے صحن میں بچوں کی ہنسی اور مہمانوں کی گہما گہمی سے ایک بار پھر زندگی لوٹ آئی تھی۔ غم، جو کبھی اس حویلی کی دیواروں کا مستقل حصہ بن چکے تھے، اب جیسے کہیں دور بہہ گئے تھے۔ المیر اور قدسیہ نے جب ایک ساتھ حویلی کے اندر قدم رکھا تو بی جان نے کھڑے ہو کر ان کا غیر متقدم کیا، اور اس لمحے کسی کو بھی ماضی کے ان اندھیروں کا خیال نہیں رہا جو کبھی قدسیہ کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھتے تھے۔ حویلی کی وہ خاموش اور ویران راہداریاں اب خوشبو اور خوشگوار آوازوں سے معمور تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حویلی کی زمین بھی اس نئے جوڑے کو دعائیں دے رہی ہے۔ المیر نے قدسیہ کا ہاتھ تھام کر جب اسے اپنے گھر کی دہلیز پار کرائی تو وہ جانتا تھا کہ اب اس کے گھر کے ہر چراغ میں وفا، محبت اور سکون کا نور ہمیشہ ہی سلامت رہے گا۔ غموں کا وہ کالا بادل جو قدسیہ پر چھایا ہوا تھا اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا تھا اور ایک نئی روشن اور پرسکون صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔